بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارا اس سلسلہ میں نبیوں کی داستانوں میں، پروفٹ سٹوریز میں، آج ہم شروع کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ اسماعیل کی وجہ تسمیہ جو ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام اسماعیل رکھنے کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح ہے۔ الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر عمر تک لاولد تھے۔ بیٹے کی دعائیں مانگ کر کہتے تھے اسماعیل۔ اسما لفظ عربی ہے اور عبرانی میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی ہوئے اے خدا ذوالجلال میری سن لے۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دعا کی یادگار میں آپ علیہ السلام کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نسب کچھ اس طرح ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم بن آزر تاراق بن ناہور بن شاروخ بن آغور بن کالا بن آبر بن شالخ بن اوکشت بن سام بن نو بن لمت بن متشلہ بن خنوق اور وہ ادریس علیہ السلام ہے، بن یارو بن محلیل بن کنان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ ملک عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی درمیان میں نبی تشریف نہیں لائے۔ ملک عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہ آئے۔ اہل عرب نبی اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب بنی اسماعیل نبی اسماعیل علیہ السلام ہے اور وہ سارے رسول بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ بنی اسماعیل پر ان کی اطاعت نہ تھی۔ عربی لوگ اولن دین ابراہیم پر ہے، اولاد دین ابراہیم پر ہے۔ پھر دین محمدی میں آئے۔ ان میں کوئی یہودی عیسائی نہ تھا، نہ ہو سکتا تھا کہ انبیاء نبی بنی اسرائیل ان کے نبی ہی نہ تھا۔ لہذا دوسرے لوگ اور بنی اسرائیل کے زمانہ فترت 600 سال تھا اور اہل عرب کے لیے فترت تقریباً 4000 سال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے خالق باری تعالیٰ مجھے سالہ بیٹا عطا کر فرما، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ صفات آیت نمبر 100 میں ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سالہ بیٹے کی دعا فرمائی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سالہ بیٹے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بردبار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ قرآن پاک میں سورہ الصفات کی 101 آیت میں فرمایا گیا کہ سو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اس آیت کریمہ میں بردبار بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس بیٹے میں اس سے بڑھ کر اور کون سی بردباری ہوگی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس بیٹے نے اپنے والد محترم کو جواب دیا کہ آپ علیہ السلام وہی کیجئے جس کا آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے،
آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں ایک واقعہ ہم بیان کر دیتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترم کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم بادشاہ نے بطور تحفہ دی تھی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ وہ حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ میں اس طرح ہے کہ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ جب اس نے بری نیت سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا، تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرو، میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوسری بار بری نیت سے ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس نے کہا، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے بعض پہرے داروں کو بلایا اور اسے کہا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ یہ جنیہ عورت کو لے کر آئے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خادمہ دے دی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور اس وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے کہا، کیا ہوا؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو خود اس پر الٹ دیا اور اس نے ہاجرہ بطور خادمہ ہدیہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے زمزم کے بیٹوں، وہ تمہاری ماں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبہ کرنا۔ واقدی اور ابن اساکر نے عامر بن سعد ان ابیہ کی طریق سے اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں تھی۔ عرصہ طویل گزر گیا مگر بچہ پیدا نہ ہوا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اولاد ہونے کی کیفیت میں تھی تو اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حبہ کر دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سالہ بیٹی کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بردبار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بشارت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے، سو ہم نے ان کو بردبار لڑکی کی بشارت دی۔ اس آیت کریمہ میں بردبار لڑکے سے مراد حضرت اسماعیل ہی علیہ السلام ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے صالح کی بیٹا دعا کی تھی۔ واقدی اور ابن اساکر نے عامر بن سعد ان ابیہ کی طریق سے اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں تھی۔ عرصہ طویل گزر گیا مگر بچہ پیدا نہ ہوا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے اولاد ہونے کی کیفیت میں اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حبہ کر دی تھی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر مشکی شافی روایت نقل کرتے ہیں، اہل کتاب نے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے شہروں میں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بے شک مجھے میرے رب جلال نے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ علیہ السلام میری باندی سے عمل تولید کیجئے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ حبہ کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ شب بستری کی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے حاملہ ہو گئی۔ جب سے ان کو حمل ہوا تھا وہ حضرت سارہ علیہ السلام پر فخر کرنے لگی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر رشک آتا تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شکایت کی، تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سارہ علیہ السلام سے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ ایک چشمے کے پاس پہنچی تو ایک فرشتہ نے کہا، تم مت ڈرو، اللہ تعالیٰ تم سے جو بچہ پیدا کرنے والا ہے اس میں بہت خیر ہے۔ ان کو واپس جانے کا حکم دیا اور ان کو یہ بشارت دی کہ ان کے ہاں
بیٹا پیدا ہوگا اور تم ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھنا، اور وہ لوگوں سے فتنہ دور کریں گے، ان کا تمام لوگوں پر ہاتھ ہوگا اور تمام لوگ ان کی مدد کریں گے، وہ اپنے تمام بھائیوں کے ملکوں کے مالک ہوں گے۔ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر شکر ادا کیا، اور یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بلاد عرب کے سردار تھے، اور شرق اور غرب کے تمام ممالک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زیادہ علوم نافع اور اعمال صالح عطا فرمائے کہ پچھلی قوموں میں سے کسی کو اتنے علوم اور اعمال صالح عطا نہیں فرمائے تھے، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں اور فضیلت حاصل ہے، تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کمال اور برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام روئے زمین کے لیے ہی ہے۔ تو دوستو، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔